کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کا خاص کرم ہے ہمارے پہ کہ ان 3.5 سالوں میں بجائے اس کے کہ قوم اتنی خوف زدہ ہو کے گھروں میں بیٹھ جائے اور یہ ظلم کو قبول کر جائے، لوگ ایک قوم بننا شروع ہو گئے، پاکستان ایک قوم بننی شروع ہو گئی۔ میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک دفعہ دیکھا تھا، اور مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں عمر میری چھوٹی تھی، 1965 کی جنگ میں مجھے تب جو بھی زندہ تھے تب سب کو لگا کہ ہم ایک قوم بن گئے، ایک قوم کھڑی تھی۔ تو یہ میں نے پہلی دفعہ اس کے بعد اپنی ملک کو ایک قوم بنتے دیکھا ہے۔ جس طرح لوگ نکلے ہیں اس بائی الیکشنز میں نے جو 2018 کا جنرل الیکشن تھا، جب ہمارا پورا ویو آیا ہوا تھا، تب میں نے پبلک کو ایسے نہیں نکلتے دیکھا جس طرح یہ جو 20 بائی الیکشن ہوئے ہیں پنجاب میں، جس طرح اس وقت میں نے اپنی قوم کو نکلتے دیکھا۔ اور ہر چیز کے باوجود میں اس لیے بھی آپ کو آج مبارک دیتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اپنی قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہر حربہ استعمال کیا گیا ہمیں ہرانے کا۔ پہلے تو ایک غیر آئینی طور پہ اس کو حمزہ کو بٹھا دیا گیا پنجاب کا وزیر اعلیٰ، اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں تھی، اور اس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ تم نے کوئی بھی اسٹیٹ مشینری، ایڈمنسٹریشن، پولیس کو بالکل استعمال نہیں کرنا یہ الیکشن کو متاثر کرنے کے لیے۔ اس نے ہر چیز استعمال کی، اس نے ایڈمنسٹریشن استعمال کی، ہمارے اوپر پورا، یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ انہوں نے الیکشن کو متاثر کرنے کے لیے۔ اور جو سب سے شرمناک رول تھا وہ پاکستان کی الیکشن کمیشن کا تھا۔ الیکشن کمیشن نے پورا مل کے نون لیگ کے ساتھ یا حمزہ کے ساتھ پورا مل کے انہوں نے ہمیں الیکشن ہرانے کی کوشش کی۔ تو یہ ایک معجزہ ہے کہ اس سب چیز کے باوجود صرف کیونکہ ایک زندہ قوم کھڑی تھی، ایک زندہ قوم نظر آئی، جس طرح لوگوں نے پولنگ بوتھس پہ گئے، ہمارے کئی جگہ پولنگ ایجنٹس نہیں تھے، اس کے باوجود جس طرح الیکشن لڑا گیا، میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور یہ اب جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک نئی تاریخ بن رہی ہے۔ یہ الیکشن کمیشن کے اوپر اعتراض ہے کہ جب ہم نے کوشش کی پوری کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین لائی جائیں، تو اس نے پوری اس کی مخالفت کی۔ تو ہندوستان میں بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں، ایران میں بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں، اور جو 2015 کے اندر جوڈیشل کمیشن بنی تھی دھاندلی کے اوپر، جسٹس سیف الملک یا ناصر الملک کے نیچے جو بنی تھی، جسٹس ناصر الملک کے نیچے، تو اس کے اندر ایک ہی چیز سامنے آئی تھی کہ جو ساری دھاندلی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جب الیکشن ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد جب رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے۔ تو جب آپ کے پاس الیکٹرانک ووٹنگ مشین آ جائے تو جیسے الیکشن ختم ہوتا ہے رزلٹ آ جاتا ہے، تو وہ ساری دھاندلی ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہی وہ جو این جی او وہ جو کام کرتا ہے الیکشنز کے اوپر، پٹن، اس کی رپورٹ کے مطابق 163 طریقے ہیں دھاندلی کے، ان میں سے 130 ختم ہو جاتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے۔ لیکن یہ الیکشن کمیشن نے پوری سازش کی، سیبوٹاج کیا، اور اس نے نہیں ہونے دی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز۔ لہٰذا میری نمبر 1 ڈیمانڈ یہ کہ اگر آگے اب ہم نے نکلنا ہے تو سب سے پہلی چیز تو ہمیں ایک کریڈیبل الیکشن کمیشن چاہیے۔ نمبر 2، دیکھیں مشکل ہے، حالات ہمارے اس وقت مزید اور مشکلیں بڑھتی جائیں گی، اور اس میں سے نکلنے کے لیے صرف اگر ہمیں قوم بنے، قوم ہی نکل سکتی ہے۔ دیکھیں یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قوم اور ہجوم میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جب ایک قوم بن جاتی ہے تو وہ جب مل کے 22 کروڑ لوگ جب مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ
ہم نے مثلا اپنے قرضے اتارنے ہیں، وہ اتار دیں گے اپنے قرضے۔ جب ایک قوم فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے تاکہ ہمارے پاس پیسہ ہو، تاکہ ہم اپنے اسکول بنائیں، ہسپتال بنائیں، اپنی انفراسٹرکچر ٹھیک کریں، وہ کر سکتی ہے قوم۔ جرمنی اور جاپان دوسری جنگ عظیم کے بعد بالکل ختم ہو گئی تھی، ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی۔ آپ تصویریں دیکھیں ان کی، دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان کے اوپر 2 ایٹم بم گر چکے تھے، ان کی ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی، لیکن کیونکہ وہ قومیں تھیں، قوموں نے مل کے 10 سالوں میں وہ پھر سے کھڑے ہو گئے۔ تو ہم تو اللہ نے اس ملک کو اتنا زیادہ دیا ہے کہ ہمیں، آپ کو بھی نہیں اندازہ کہ اس نے کتنی نعمتیں بخشی ہیں، لیکن وہ ہم تب تک، جب تک ہم قوم نہیں بنتے، ایک قوم بن کے ہم اس کا مقابلہ نہیں کرتے، ہم ان نعمتوں کا نہیں فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہم جب، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب زلزلہ آیا پاکستان میں 2005 اور 2010 میں جب سیلاب آیا، کیونکہ میں کام کر رہا تھا، ریلیف ورک کر رہا تھا، میں لوگوں کے بیچ میں تھا، میں سب سے پہلے اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کو موبلائز کروں گا۔ دیکھیں میرے پاکستانیوں، ایک چیز سمجھیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا کتنا بڑا اثاثہ ہے بیرون ملک پاکستانی۔ ہم نے آتے ساتھ ہی ان کی تھوڑی سی مدد کی کہ یہ جو پیسے بھیجتے ہیں، ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، جو ہمارے لوگ باہر کام کرتے ہیں، ہم نے کوشش کی کہ بینک کے تھرو بھیجیں۔ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ 31 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز آئیں۔ ابھی ہم نے شروع ہی ہوئے تھے، ابھی ہم اور بھی ان کی مدد کر رہے تھے۔ ہم نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولا تھا، ہم نے ابھی ان کے لیے پوری ایک پلان بنایا ہوا تھا کہ کیسے ہم نے ہاؤسنگ کے اندر ان کی انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے۔ جو سب سے بڑا میرا پلان تھا، اور مجھے سب سے افسوس ہے کہ پہلا پلان سیبوٹاج کیا یہ آصف زرداری کی سندھ حکومت نے۔ ہم نے ایک بنڈل آئلینڈ ہے، اس کے اوپر ایک پورا ایک نیا شہر بنا رہے تھے، ماڈرن سٹی، اور بڑے بڑے انویسٹرز آ گئے جنہوں نے اربوں ڈالر اس میں انویسٹ کرنا تھا۔ تو اس سے ہونا کیا تھا کہ اس سے ایک تو کراچی جو پھیلتا جا رہا ہے اور جو مشکل، پانی بھی نہیں دے سکتے، سیوریج بھی نہیں دے سکتے، یعنی کراچی کا حالات جو کھنڈر بنتا جا رہا ہے، جب ایک پورا ایک ماڈرن سٹی جس طرح دبئی ہے، کیا وجہ کہ ہم دبئی جیسا ایک جزیرے کے اوپر شہر نہیں بنا سکتے؟ تو وہ پورے انویسٹرز بھی آ گئے۔ سندھ حکومت نے سیبوٹاج کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم این او سی دے کے واپس لے لیا، اس میں ڈالرز آنے تھے۔ دوسرا جو راوی سٹی ہے، راوی سٹی لاہور کو بچانے کے لیے پرانا پلان ہے کوئی 15-20 سال کا، اس کے لیے بھی لوگ آ گئے، انویسٹرز تیار، ابھی بھی انویسٹرز ہیں، پتہ نہیں ابھی وہ، کیونکہ جب سے ہماری حکومت گئی ہے مجھے نہیں پتا، وہ بھی آ گئے۔ ایک عدالت نے 1 سال سٹے آرڈر دے دیا، آگے بڑھ نہیں رہے تھے ہمیں، تو رکاوٹیں تھی، لیکن اگر دونوں جگہ پیسہ آ جاتا تو آج یہ جو ہمارا روپیہ گر رہا ہے یہ روپیہ نہ گرتا، کیونکہ ہمارے پاس ڈالرز آ جانے تھے باہر سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس طرح کے اور ہمارے پلانز ہیں۔ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں، وہ سب سے پہلے، اگر ہم ان کے لیے جو پیکیج میں تیار کر رہا ہوں، ہم جب ان سے جب پیسہ آئے گا، تو جب تک ہماری ایکسپورٹس اوپر جاتی ہے، کیونکہ اس وقت ہماری امپورٹس زیادہ ہے، ایکسپورٹس کم ہے، اور ہماری ریکارڈ ہمارے دور میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہوئے تھے، تو جب تک ہماری ایکسپورٹس امپورٹس کے ساتھ نہیں ملتی، تب تک ہم بیرون ملک پاکستانیوں سے ڈالرز منگوا کے تو یہ پورا کریں گے، جو گیپ پورا کریں گے، تاکہ ہمارے روپے پہ پریشر نہ پڑے، جو روپیہ گرتا جا رہا ہے۔ تو پہلی چیز تو میری یہ ہے کہ ہم نے اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کو پوری طرح اس ملک کی، جو ہم اس بحران سے نکالیں گے، پوری طرح ان کی ہم مدد لیں گے، اور ان کا جو اربوں ڈالر ان کے باہر پڑے ہیں، یہ محنت کش لوگ ہیں، ان کا انشاءاللہ پیسہ۔ قانون صرف کمیوں کے لیے ہے، یہ صرف عام لوگوں کے لیے قانون ہے، ہم کوئی بہت ہی خاص چیز ہے جو قانون سے اوپر ہے، اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا۔ جب تک ہم ان بڑے بڑے مافیاز کو، یہ جو بڑے بڑے کارٹیلز بیٹھے ہوئے ہیں، مونوپولیز بیٹھی ہوئی ہیں، یہ جو مل کے قیمتیں اوپر بٹھا، جس طرح شوگر مافیا بیٹھ کے اوپر چینی کی قیمت کر دیتا ہے، عوام کو پستا ہے، جب تک ہم ان لوگوں کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ اور یہ ہے اس ملک کی جنگ۔ آج سے 26 سال پہلے
میں نے جب اپنی پارٹی اناؤنس کی تھی تحریک انصاف، اس کا مطلب ہی یہ تھا، کیونکہ میں تو باہر دنیا میں دیکھ لیا تھا، میں تو برطانیہ میں یہ جو قانون کی حکمرانیت دیکھ لی تھی، وہاں تو کوئی قانون کے اوپر نہیں ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ ان کا پرائم منسٹر بورس جانسن بھاری اکثریت سے جیتتا ہے الیکشن، اس کی پارٹی اس کو نکال دیتی ہے۔ کیوں نکالتی ہے؟ صرف ایک چیز سے، انہوں نے کہا سب کے لیے قانون تھا کہ کرونا کے دوران آپ نے اکٹھے نہیں ہونا، تو آپ کیوں اکٹھے ہو گئے؟ اس چیز کے اوپر اس کو نکال دیتے ہیں۔ یہاں اربوں روپے کی پراپرٹیز ان کی باہر پکڑی جاتی ہیں، جواب دے نہیں سکتے، اور وہ لیڈر بنے ہوئے ہیں۔ اور اس کی دو وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی کہ اس ملک کے اندر ہم نے آنے نہیں دی قانون کی حکمرانی، یا ملٹری ڈکٹیٹرز تھے، وہ ویسی قانون کے اوپر تھے، وہ ویسی قانون توڑ کے آتے تھے۔ پچھلے 62 سال میں آدھا وقت ملٹری ڈکٹیٹرز رہے ہیں اور آدھا وقت یہ دو خاندان رہے ہیں، اور یہ دو خاندان جب بھی ان کو کوشش کرتے ہیں، ان کے کرپشن کیسز، یہ سارا وقت یا تو ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں، اور یا پھر یہ سارا وقت یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی جرت کیسے پڑی کہ ہمیں قانون کے نیچے لانے کے لیے۔ اور جب تک یہ نہیں ہوگا میرے پاکستانیوں، جب تک ہم اپنے ملک میں انصاف قائم نہیں کر سکیں گے، جس ملک میں صرف غریب لوگ جیلوں میں جائیں اور طاقتور ڈاکو ایوانوں میں پھرے، پرائم منسٹر بن جائے، اتنے بڑے کیسز ہوں، جب تک ہم یہ نہیں کر سکیں گے، یہ ہے اصل جہاد اس ملک کی۔ تو میری کوئی کسی سے دشمنی نہیں ہے۔ مجھے یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ کہتے ہیں جی، مجھے کئی صحافی بھی کہتے ہیں عمران صاحب آپ ان سے کیوں نہیں بات چیت کرتے، آپ بات ہی نہیں کرتے۔ بات چیت سب سے کرتا ہے پولیٹیشن۔ طالبان ہیں، جو ٹی ٹی پی ہے، ان سے بھی بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہم وہ جو بلوچستان کے اندر جو سیپریٹسٹ ہیں، ان سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ سندھ میں جو کہتے ہیں سدھو دیش، ان سے بھی سب سے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن جس دن آپ چوروں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، آپ کا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اگر آپ کے گھر کا کوئی ڈاکہ مار لے اور آپ کہیں جی آپ اس سے بات کریں، آپ کیوں نہیں بیٹھ کے بات چیت کر دیتے؟ تو وہ تو سارے ڈاکے مارنے شروع ہو جائیں گے۔